بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں ناراض ہو گیا، میاں ناراض ہو کر چلا گیا۔ بیوی بہت پریشان ہے۔ بیوی کہتی ہے اس کو نظر بد نے گھیر لیا ہے، یا اس کے اوپر کوئی جادو چل گیا ہے، یا کیا ہو گیا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، میاں بیوی کے اندر ناراضگی چلتی رہتی ہے، لیکن کچھ ناراضگیاں اس طرح کی ہو جاتی ہیں جو خاوند بیوی کے خلاف باتیں سنتا 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 بیوی کے بارے میں وہ اتنے غلط خیالات ذہن کے اندر لے آتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے جو 24 گھنٹے اس کے لیے کام کر رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، اس کے بچوں کو سنبھال رہی ہے، اس کی خدمت کر رہی ہے، اس کے گھر کی حفاظت کر رہی ہے، یہ اس کی نظر میں اس طرح ہو جاتی ہے جیسے اس کے ذہن کے اندر غدار، یا ذہن کے اندر آ گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یا کسی بھی طرح سے اس کو چھوڑ دوں، یا کچھ بھی، یا اس کو تکلیف دوں۔ تو ایک بہن کا اس کے بارے میں ہمیں میسج بھی آیا تھا، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو یہ عمل بتائیں گے بھی، اور یہ عمل بھی ایسا عمل ہے جو پیروں کے پیر اور حکیم الامت ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کا یہ عمل ہے، اور جس نے بھی یہ عمل کیا الحمدللہ کہ اس کا ناراض خاوند خود رابطہ کر کے اس کے پاس واپس آ گیا۔ تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ اگر یہ کوئی ہسبینڈ سن رہا ہے تو وہ اپنی وائف کے لیے کر سکتا ہے، اگر کوئی وائف سن رہی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے کر سکتا ہے، ان دونوں کو تو اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ناجائز طریقے سے اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے یا اس عمل کو کرتا ہے، مثلاً کہ میں فلاں لڑکی کے پیچھے ہوں، وہ ناراض ہو گئی، یا فلاں لڑکی کہتی ہے میرا فلاں لڑکے کے ساتھ تھا، اس طرح کا کوئی بھی عمل نہ کرے، کسی کو اس طرح کی اجازت نہیں ہے، یہ صرف اور میاں اور بیوی کے لیے ہے۔ یہ دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں، ان دونوں کے اس کی اجازت ہے، ان دونوں کو ہم سے اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس عمل کو وہ کریں، انشاءاللہ 100% اس کا خاوند اس کے پاس چاہے 2 دن میں آ جائے، چاہے 3 دن میں آ جائے، چاہے 4 دن میں آ جائے، لیکن جب بھی آئے گا پکا آئے گا، بعد میں وہ ناراضگی کی طرف نہیں جائے گا۔ تو اگر کوئی بہن یہ سمجھ بیٹھی کہ ہمارے اس رشتے کو نظر کی شکایت ہو گئی ہے، نظر لگ گئی ہے، اور نظر بھی جادو کی ہی ایک قسم ہے، نظر بھی جادو کی ہی ایک قسم ہے، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی کسی جادو سے کم نہیں ہوتے۔ جیسے کوئی بھی کسی کو کوئی بات کہنے لگتا ہے، کسی کے خلاف بات کرنے لگتا ہے، تو وہ بھی سمجھ لیں کہ بری باتیں ہوتی ہیں اور وہ بھی جادو کی طرح لگتی ہیں۔ تو اگر کوئی بہن یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ اس کے خاوند کو کوئی بری نظر لگ گئی ہے، یا کسی نے ہمیں نظر لگا دی ہے، یا کسی نے ہم دونوں کو نظر لگا دی ہے، تو وہ بہن روٹین کے ساتھ اس عمل کو پہلے سن لے، سننے کے بعد اس کو شروع کرے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی قسم کی ناراضگی ہوگی انشاءاللہ اس عمل کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ اس عمل کو یقین کے ساتھ کیجئے گا، اللہ کے دھیان کے ساتھ کیجئے گا، اللہ سے مانگ کے کیجئے گا، اور اس طرح کیجئے گا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حاتم طائی تھا، حاتم طائی تھا یا افلاطون تھا، ان دونوں میں کوئی تھا، لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کیا، اور سوال کیا کیا؟ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ اگر اللہ پاک ساری دنیا کو، یعنی ساری دنیا کا ایک کمان بنا لے،
اور دنیا کی ساری پریشانیوں کا تیر بنا لیں تو اس سے کیسے بچا جائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا، کیونکہ نبی تھے اور ان کا جواب بھی ایسا تھا کہ ایک نبی ہی دے سکتا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ تیر چلانے والے کے پاؤں میں گر جائیں، اس طرح ہی بچ سکتے ہیں۔ تو جو بھی میرا بھائی یا بہن اس عمل کو کرے گا، وہ اتنے یقین کے ساتھ کرے، اتنے یقین کے ساتھ کرے کہ جیسے میں یہ عمل کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس وقت یہ نیت کرے کہ یا اللہ یہ میں عمل تیری رضا کے لیے کرنے لگا ہوں، تیری توفیق کے ساتھ کرنے لگا ہوں، اور اس عمل پہ جو تو نے انعام رکھا اس کے اوپر یقین کرتے ہوئے میں اس عمل کو کر رہا ہوں۔ دیکھیے گا کہ آپ کی عمل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور انشاءاللہ آپ نے تو اس عمل کو 41 دن پورا کرنا ہے، لیکن اس سے کہیں کم دنوں کے اندر یہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور جب آپ اس طرح کریں گے، الحمدللہ کہ آپ کا یقین اللہ کی ذات پہ بنے گا، اور اللہ کے جو نام کو آپ پڑھیں گے اس کے اوپر بنے گا، اور اس طرح آپ کا یقین بنے گا کہ الحمدللہ آپ اس کو پھر جب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو اسی طرح ہی فائدہ ملے گا اس سے۔ تو آپ نے پڑھنا کیا ہے اور کرنا کیا ہے؟ پڑھنا کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ ایک تو آپ نے کالی مرچ کے 11 دانے لینے ہیں، کالی مرچ کے 11 دانے لینے ہیں، اور یہ وظیفہ بتانے والے کون ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بتایا ہوا مجرب وظیفہ بھی ہے اور مجرب عمل بھی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پوری، یعنی سمجھ لے کہ ان کو جو مسلم امت ہے، جو مسلمان ہیں، جو علماء اکرام ہیں، وہ ان کو اس طرح جانتے ہیں جیسے بیٹا باپ کو جانتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ 11 دانے کالی مرچ کے لیں، اور اس سے پہلے آپ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، اور یہ پڑھ کے ایک دانے پہ آپ نے پڑھنا ہے یا لطیف یا ودود، یہ ایک مرتبہ ہو گیا، یا لطیف یا ودود 2 مرتبہ، یعنی 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، ایک دانے پہ دم کرنا ہے اور رکھ دینا ہے، پھر 100 مرتبہ دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، 5ویں پہ، ایسے 11 دانوں پہ آپ نے یہ پڑھ کے اس کو رکھنا ہے۔ جب مکمل ہو جائے تو اس کو آپ نے لینا ہے، 11 کے 11 دانے آپ نے تیز آگ کے اوپر جلا دینے ہیں کہ بالکل جل جائیں، وہ راکھ ہو جائیں۔ اس طرح کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور 41 دن یہ عمل پورا کرنا ہے، اور 41 دن آپ عمل پورا کریں گے انشاءاللہ 41 دن سے پہلے ہی اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ عمل بیٹی جو ہے، یعنی بیوی بھی کر سکتی ہے، خاوند کے لیے خاوند بھی کر سکتا ہے بیوی کے لیے، اگر دونوں اس طرف نہیں آ رہے تو ان دونوں کی والدہ میں سے کوئی کر سکتا ہے، دونوں کے والدین میں سے کوئی کر سکتا ہے، دونوں کے بہنوں یعنی بہنیں کوئی بھی ان کے لیے کر سکتے ہیں، اگر دونوں بالکل ایک دوسرے کو نہیں بلا رہے تو اس کے اندر کوئی بھی آ کے تو اس عمل کو کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اس طرح کی مزید بھی اعمال دیتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے، اور آخری میری گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو دیکھتے رہیے، اپنے آس پاس کے لوگوں میں اس کو شیئر کرتے رہیے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ دھوکے سے بچ جائیں، بہت سے لوگوں کے پاس اچھی بات پہنچے، اور ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی۔ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے
پھر اس کو دل میں محفوظ کرے، پھر آگے پھیلا دے۔ تو دین کی بات کو اور اچھی بات کو پھیلانا اور اس کو شیئر کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے، اور مرنے کے بعد اس طرح کی چیزیں جو آپ نے شیئر کی ہوں گی، اچھی بات، تو اس کا آپ کو ثواب ملے گا، اور بری چیزوں کے اگر آپ شیئر کریں گے تو اس کا آپ کو گناہ ملے گا۔ تو اس لیے اس کو شیئر کیجئے گا، انشاءاللہ مزید بھی ہم آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔